عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درس کا عنوان ہے مخدوم محبت و محنت کا شاعر۔ آج ہم اس سبق کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ مخدوم کی زندگی کے حالات اور ان کی شاعرانہ خصوصیات کیا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی زندگی کے حالات آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مخدوم محی الدین 4 فروری 1908 کو اندول ضلع میدک میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خدری تھا اور ان کی عرفیت بابا تھی۔ مخدوم ایک علمی اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندانی سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ ابو سعید کا سابقہ اور خدری کا لاحقہ ملتا ہے۔ مذہبی گھرانے سے وابستگی کی وجہ سے مخدوم بچپن میں نماز اور روزے کے پابند تھے۔ مخدوم ابھی 5 برس ہی کے تھے کہ ان کے والد محمد غوث محی الدین انتقال کر گئے۔ مخدوم کے چچا محمد بشیر الدین تحصیل اندول میں کلرک تھے۔ مخدوم کی پرورش ان کے چچا نے ہی کی، اس لیے کہ ان کی والدہ نے مخدوم کے والد کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ مخدوم کے نہایت قریبی دوست ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کے بیان کے مطابق بہت بعد میں مخدوم کو اپنی ماں کے بارے میں معلوم ہوا۔ ان کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری ایام مخدوم کے گھر میں گزارے۔ مخدوم نے 1929 میں میدک ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد آ گئے اور مدینہ شبینہ چیلا پورہ سے منشی کا امتحان کامیاب کیا۔ مشہور شاعر شاذ تمکنت نے مخدوم محی الدین حیات اور کارنامے کے موضوع پر ایک اہم مقالہ لکھا، جس پر عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔ شاذ کے بیان کے مطابق مخدوم نے 1934 میں بی اے اور 1936 میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس وقت جامعہ عثمانیہ میں مناظر احسن گیلانی، ڈاکٹر عبدالحق، پروفیسر وحید الدین سلیم، پروفیسر ہارون خان شیروانی جیسے نامور اساتذہ موجود تھے۔ مخدوم کے معاصرین میں سکندر علی وجد، صاحبزادہ محمد علی خان میکش، صمد رضوی ساز، عبدالقیوم خان باقی جیسے مشہور حضرات موجود تھے۔ 1939 میں مخدوم کا تقرر حیدرآباد کے سٹی کالج میں اردو کے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ کچھ عرصے تک تو وہ کالج میں پڑھاتے رہے، لیکن کمیونزم سے وہ اس قدر متاثر تھے کہ 1941 میں کالج کی ملازمت چھوڑ کر وہ کمیونسٹ پارٹی کے مستقل کارکن بن گئے۔ ان کو کمیونسٹ پارٹی کا سیکریٹری مقرر کیا گیا اور ان کے دوست راج بہادر گوڑ نائب سیکریٹری تھے۔ مخدوم نے ریاست حیدرآباد اور ہندوستان پر مسلط انگریز حکومت دونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا تھا۔ 1943 میں پہلی مرتبہ انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے کی پاداش میں گرفتار کیے گئے اور ان کو 3 مہینوں کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد بھی وہ کئی مرتبہ حکومت کے خلاف اپنی کارروائیوں کی وجہ سے گرفتار کیے گئے اور جیل کی صعوبتیں جھیلیں۔ اپنی پارٹی کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے اور پولیس سے بچنے کے لیے وہ اکثر جنگلوں اور پہاڑوں میں روپوش ہو جایا کرتے تھے۔ مخدوم نے بڑی سختیاں جھیلیں، لیکن وہ نہایت حوصلہ مند، زندہ دل اور حاضر جواب انسان تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر وہ زندگی کی سختیوں کو جھیل جاتے تھے اور مشکلوں کو ہنسی میں ٹال دیتے تھے۔ وہ ایک ٹریڈ یونین لیڈر تھے، اس لیے ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مزدوروں اور کسانوں کے درمیان گزرتا تھا اور وہ ان کے مسائل سے اچھی طرح واقف تھے۔ حصول آزادی کے بعد ملک میں پہلی بار عام انتخابات 1952 میں منعقد ہوئے۔ مخدوم اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں کے لیے الیکشن کے امیدوار تھے، لیکن
اپنی قابل رشک مقبولیت کے باوجود کوئی نشست حاصل نہ کر سکے، البتہ اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 1956 میں پارٹی نے انہیں قانون ساز کونسل کے لیے اپنا امیدوار بنایا اور MLC بننے کے بعد مجلس قانون ساز آندھرا پردیش میں حزب مخالف کے لیڈر منتخب ہوئے۔ مخدوم RTC اور ہاؤسنگ بورڈ سے وابستگی کے ساتھ ساتھ کونسل میں کمیونسٹ گروپ کے قائد کی حیثیت سے تا دم مرگ کارگزار رہے۔ مخدوم کے صاحبزادے جناب نصرت محی الدین بھی پارٹی کے سرگرم کارکن رہے۔ 1952 سے 1955 تک مخدوم نے بیرونی ممالک کی سیاحت کی۔ یہ دورہ امن کانفرنسوں، الیکشنوں اور ٹریڈ یونینوں کے عالمی فیڈریشن کی تقاریب کے سلسلے میں تھا۔ مخدوم نے چین، سوویت یونین، مشرقی یورپ کے ممالک اور افریقہ کا دورہ کیا۔ ان ممالک میں پیدا شدہ مسائل کو انہوں نے قریب سے دیکھا جو دوسری جنگ عظیم کی پیداوار تھے۔ ان سب کا عکس ہم کو مخدوم کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ مخدوم کا انتقال 25 اگست 1969 کو دہلی میں ہوا۔ ان کے جسد خاکی کو حیدرآباد لایا گیا اور اس کی تدفین احاطہ درگاہ شاہ خاموش میں عمل میں آئی۔ تقریباً ہر شاعر اپنی ابتدائی تخلیقات میں رومانی جذبات پیش کرتا ہے۔ یوں بھی غزل کے لغوی معنی ہی عورتوں کی یا عورتوں سے باتیں کرنے سے عبارت ہیں۔ مخدوم کی شاعری کی ابتدا بھی رومانی شاعری سے ہوئی۔ مخدوم کی ابتدائی زندگی چونکہ دیہات میں گزری، اس لیے انہوں نے وہاں کے تجربات و مشاہدات کو اپنے رومانی لہجے میں ڈھالا۔ ان کی ایک نظم ہے طور، جو ان کے پہلے شعری مجموعے سرخ سویرا میں شامل ہے۔ اس کا ایک بند پیش ہے: بہے جاتے تھے بیٹھے عشق کے زرنی سفینے میں، بہے جاتے تھے بیٹھے عشق کے زرنی سفینے میں، تمناؤں کا طوفان کروٹیں لیتا تھا سینے میں، جو چھو لیتا میں اس کو وہ نہا جاتا پسینے میں، میں دو آتشہ کے سے مزے آتے تھے جینے میں، یہیں کھیتوں میں پانی کے کنارے یاد ہے اب بھی۔ محبوبہ کے انتظار سے ہر عاشق کو سابقہ پڑتا ہے۔ انتظار کی اس کیفیت کو مخدوم نے شعری زبان دے کر چاہنے والوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ مخدوم کی نظم انتظار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر محبت کے شاعر ہیں۔ مصرے دیکھیے ان کے: رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، اپنا ارمان برافگندہ نقاب آئے گا، نظریں نیچی کیے ہوئے شرمائے ہوئے آئے گا، کاکلیں چہرے پہ بکھرائے ہوئے آئے گا، آ گئی تھی دل مستر میں شکیبائی سی، بج رہی تھی میرے غم خانے میں شہنائی سی، پتیاں کھڑکیں تو میں سمجھا کہ آپ آ ہی گئے، سجدے مسرور کے مسجود کو ہم پا ہی گئے، شب کے جاگے ہوئے تاروں کو بھی نیند آنے لگی، آپ کے آنے کی ایک آس تھی اب جانے لگی، صبح نے سیج سے اٹھتے ہوئے لی انگڑائی، او صبا تو بھی جو آئی تو اکیلی آئی، میرے محبوب میری نیند اڑانے والے، میرے مسجود میری روح پہ چھانے والے، آ بھی جا تاکہ میرے سجدوں کا ارماں نکلے، آ بھی جا تاکہ میرے سجدوں کا ارماں نکلے، آ بھی جا تا تیرے قدموں پہ میری جان نکلے۔ اردو شاعری میں محبوب سے دوری کے احساسات کو شاعروں نے شعروں میں کثرت سے بیان کیا ہے۔ وصل و وصال سے زیادہ ہجر و فراق کا، جذبات کا اظہار رومانی شاعری میں بہت ہوتا رہا ہے۔ مخدوم کی نظم انتظار میں ایسی ہی جدائی کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یوں تو مخدوم ایک مشائخ گھرانے کے فرد تھے، مگر وہ مارکسزم سے بہت متاثر ہوئے۔ اس زمانے میں ہر طرف مارکسزم کے چرچے تھے۔
مزدوروں اور کسانوں پر ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے روس میں یہ تحریک شروع ہوئی۔ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں ایسے ہی حالات تھے، چنانچہ یہ تحریک یہاں بھی پھولنے پھلنے لگی۔ مخدوم 1934 میں کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے اور 1940 میں وہ اس پارٹی کے پہلے سیکریٹری منتخب ہوئے، مگر یہ پارٹی غیر قانونی شمار ہوتی تھی، اس لیے خفیہ طور پر کام کرتی تھی۔ نظام دکن کی شخصی حکومت کے خلاف بھی یہ پارٹی سرگرم تھی، اسی لیے حکومت نظام بھی اس پارٹی کی دشمن تھی۔ اس طرح مخدوم سیاست میں آ گئے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین بھی مارکسزم کی علمبردار تھی، یعنی شعر و ادب میں بھی مزدوروں اور کسانوں کے مسائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آزادی کی لڑائی جاری تھی۔ حیدرآباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین مخدوم محی الدین کی رہنمائی میں ترقی کر رہی تھی۔ ان کے ساتھیوں میں اختر حسن، شاہد صدیقی، سلیمان اریب، حسینی شاہد، اقبال متین، ظفر الحسن، اشفاق حسین اور اخبار سیاست کے عابد علی خان اور محبوب حسین جگر بھی شامل تھے۔ 1946 میں حضور نظام کی حکومت نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی اور ان کے لیڈروں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ مخدوم روپوش ہو گئے۔ نظام کی حکومت کے خاتمے کے بعد مخدوم نے باقاعدہ انتخابات میں حصہ لیا۔ مخدوم ایم پی تو نہ بن سکے، البتہ ایم ایل اے ضرور ہو گئے تھے۔ اس طرح کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی مخدوم کے حصے میں آئی۔ وہ پارٹی کے خلاف کسی سے ایک لفظ بھی سننے کے روادار نہ تھے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے۔ مخدوم مذہب انسانیت میں یقین رکھتے تھے اور جہاں کہیں ظلم و زیادتی دیکھتے اس کے خلاف آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کی یہ حق گوئی و بے باکی ظالموں کو کھل جاتی تھی۔ وہ مخدوم کو باغی سمجھنے لگے تھے، تو مخدوم نے بھی علی اعلان بغاوت کا اظہار کرتے ہوئے خود کو باغی قرار دیا، لیکن وہ ایسے باغی تھے جو انسانوں کے ہمدرد تھے، محنت کشوں کے ہمنوا تھے اور مظلوموں کے ساتھی۔ ان کی یہ نظم ان کے خاص طنزیہ اسلوب کی نمائندہ نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے باغی۔ رعد ہوں، برق ہوں، بے چین ہوں، پارا ہوں میں۔ رعد ہوں، برق ہوں، بے چین ہوں، پارا ہوں میں۔ خود پرستار، خود آگاہ، خود آرا ہوں میں۔ گردنِ ظلم کٹے جس سے وہ آرا ہوں میں۔ خرمنِ جور جلا دے جو وہ آرا ہوں میں۔ میری فریاد پہ ہیں اہل دول انگشت بگوش۔ میری فریاد پہ اہل دول انگشت بگوش۔ لاتبر خون کے دریا میں نہانے دے مجھے۔ سر پر نخوت ارباب زماں توڑوں گا۔ شور نالاں سے درا ارض و سما توڑوں گا۔ ظلم پرور روش اہل جہاں توڑوں گا۔ عشرت آباد عمارت کا مکاں توڑوں گا۔ توڑ ڈالوں گا میں زنجیر اسیران قفس۔ دہر کو پنجے اسرت سے چھڑانے دے مجھے۔ برق بن کر بت ماضی کو گرانے دے مجھے۔ رسم کہنا کو تہے خاک ملانے دے مجھے۔ تفرقے مذہب و ملت کے مٹانے دے مجھے۔ خواب فردا کو بس اب حال بنانے دے مجھے۔ آگ ہوں ہاں ایک دہکتی ہوئی آگ۔ آگ ہوں آگ بس اب آگ لگانے دے مجھے۔ 6 مصروں کے 3 بندوں پر مشتمل یہ نظم مخدوم کے باغیانہ خیالات پر مشتمل ہے، جس میں وہ مزدوروں اور محنت کشوں سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نظم میں مخدوم اپنے آپ کو بجلی، کڑک اور پارے کی طرح بے چین بتاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چاہنے والے، اپنے آپ سے واقف اور خود کو سنوارنے نکھارنے میں مصروف ہیں۔ وہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسے آرے کی طرح ہیں جو ظلم کی گردن کاٹتا ہے، اور وہ ایک ایسی چنگاری کی طرح ہیں جو ظلم و جور کے خرمن کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی فریاد سننے کی بجائے دولت مند لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اس لیے وہ کلہاڑی کے ذریعے ظلم کا خون بہا کر اس میں نہانا چاہتے ہیں۔
نظم کا باغی کردار کہتا ہے کہ میں زمانے کے گھمنڈیوں کے سروں پر وار کروں گا، فریاد سے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دوں گا، ظلم کو بڑھاوا دینے والوں کے رویے کو مٹا دوں گا اور دولت مندوں کے عیش و عشرت میں ڈوبے مکانوں کو ڈھا دوں گا، غلاموں کی زنجیروں کو کاٹ دوں گا تاکہ دنیا کو غریبی کے پنجے سے نجات ملے۔ مخدوم کا باغی کہتا ہے ماضی پرستی پر بجلی بن کر گرنے دے مجھے، پرانی رسموں ریتوں کو ملیا میٹ کرنے دے مجھے، مذہب و ملت میں آپسی پھوٹ جو ہے اسے ختم کرنے دے اور مستقبل کے خواب کو حالیہ تعبیر میں بدلنے دے مجھے۔ میں ظلم کے ٹھکانوں میں آگ لگا دینا چاہتا ہوں، کیوں کہ میں سراپا آگ بن چکا ہوں۔ مخدوم کی یہ نظم ایک نمائندہ نظم ہے جو ان کی انسانی ہمدردیوں کی غماز ہے۔ ان کے اندر جو باغیانہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ دراصل زمانے میں ہونے والی ناانصافیوں، عدم مساوات، ظلم اور زیادتیوں کے خلاف ایک احتجاج کی علامت ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ظلم و جور کی بجائے وہ امن و امان کے قیام کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ روئے زمین پر بسنے والا ہر جاندار امن و امان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس نظم کا منشا یہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مخدوم اپنی نظموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یوں بھی ترقی پسندوں نے غزل کی بجائے نظم ہی کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا، لیکن غزل ایسی صنف سخن ہے جس سے دامن بچانا قطعی ناممکن ہے۔ جتنے نظم گو شاعر ہیں آخر کار غزل کے گیسوں کے اسیر ہو کر رہے۔ علامہ اقبال، حفیظ جالندھری، جوش ملیحہ آبادی، سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساحل لدھیانوی، فیض احمد فیض جیسے نظم کے شاعروں نے بھی غزل کو اپنایا۔ ان کی غزلوں کے اشعار زبان زدے خاص و عام ہوئے۔ مخدوم محی الدین بھی ان میں سے ایک ہے۔ مخدوم نے اپنی زندگی کے آخری 10 برسوں میں چند غزلیں کہیں اور یہ غزلیں ان کی نظموں ہی کی طرح مقبول ہوئیں۔ اس لیے مخدوم نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں اپنی پہچان بنائی۔ مخدوم کی نظمیں بھی بڑی خوش آہنگ ہوتی ہیں، جیسے انتظار، چاند تاروں کا بن، چارہ گر، ملاقات، بھاگمتی وغیرہ۔ مخدوم کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی نظمیں بھی دل آویز ترنم میں سناتے تھے کہ سننے والوں پر جادو سا چل جاتا تھا۔ مخدوم کے بعض شعر تو ضرب المثل ہی کی طرح مشہور ہیں، جیسے حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، بزم سے دور وہ گاتا رہا تنہا تنہا، سو گیا ساز پہ سر رکھے سحر سے پہلے، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر، آپ کا ساتھ ساتھ پھولوں کا، آپ کی بات بات پھولوں کی، ہم اپنے ایک دل بے خطا کے ساتھ آئیں، تم اپنے محشر دار و رسن کے ساتھ آؤ۔ مخدوم کی غزلوں کے کچھ اور منتخب شعر سنیے۔ اس شہر میں ایک آہوئے خوش چشم سے ہم کو کم کم ہی صحیح نسبت پیمانہ رہی ہے۔ اور غزل کے بارے میں مخدوم کا شعر دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے کہ کمانے ابروئے خوباں کا بانک پن ہے غزل، کمانے ابروئے خوباں کا بانک پن ہے غزل، تمام رات غزل گائیں دید یار کریں، تمام رات غزل گائیں دید یار کریں، ہجوم بادو گل میں ہجوم یاراں میں، ہجوم بادو گل میں ہجوم یاراں میں، کسی نگاہ نے جھک کر میرے سلام لیا، کھٹ کھٹا جاتا ہے زنجیر درے میں خانہ، کوئی دیوانہ کوئی آبلا پا آخر شب۔ مخدوم نے فلموں کے لیے بھی کچھ گیت لکھے۔ یہ محض اتفاقی بات تھی کہ بعض فلم سازوں اور موسیقاروں نے ان سے گیت لکھوانے چاہے، لیکن مخدوم اپنی پارٹی کے کاموں میں ایسے مصروف رہتے تھے کہ وہ فلمی نغمہ نگاری کے لیے زیادہ عرصے تک بمبئی میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر بھی بعض فلم سازوں اور موسیقاروں نے مخدوم سے کچھ گیت لکھوا ہی لیے اور بعض نے ان کی نظموں کو اپنی فلموں میں پیش کیا۔ مخدوم کی ایسی کچھ تخلیقات یہ ہیں۔ جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے،
جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے، کیسے سہمے ہوئے ہیں نظارے، کیسے ڈر ڈر کے چلتے ہیں تارے، کیا جوانی کا خون بہو رہا ہے، سرخ ہیں آسماں کے ستارے، جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور ایک نظم ان کی بہت مشہور ہے جو فلموں میں لی گئی، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے، میں کدے سے ذرا دور اس موڑ پر دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ مخدوم ابتدا میں نظمیں کہا کرتے تھے، ابتدائی شاعری ان کی پوری نظمیہ شاعری ہے۔ انہوں نے زندگی کے آخری 10 برسوں میں غزلوں کی طرف مراجعت کی، غزلیں بھی کہنے لگے۔ یوں بھی جیسا کہ ہم نے بتایا ہے آپ سے کہ ترقی پسند جتنے ادیب اور شاعر گزرے ہیں وہ سب غزل سے زیادہ وابستگی کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے سارے ترقی پسندوں کے پاس ابتدا میں غزلیں ہی ملیں گی آپ کو، لیکن غزل کی مقبولیت ایسی ہے کہ ان کو غزل کی طرف آنا ہی پڑا۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے تو مخدوم نے بھی غزلیں کہہ کے انہوں نے آخر کار یہ بھی کہا کہ کمانے ابروئے خوباں کا بانک پن ہے غزل۔ غزل کے بارے میں مخدوم کو ماننا پڑا، ترقی پسندوں کو ماننا پڑا، کمانے ابروئے خوباں کا بانک پن ہے غزل، تمام رات غزل گائیں دید یار کریں۔ تو اسی طرح مخدوم نے غزل میں بھی اپنا جو خاص پارٹی کا امیج ہے، جو مارکسزم کا نظریہ ہے، وہ نظموں میں بھی ان کے پاس موجود ہے، اسی طرح غزل کے ایک ایک شعر میں بھی یہ بات آتی ہے۔ مخدوم انہوں نے آخری زمانے میں آزاد نظمیں کہیں، تو آزاد نظمیں بھی وہ اتنے اچھے ترنم میں پڑھا کرتے تھے کہ غزل پڑھنے والے ان کے سامنے پھیکے ہو جاتے تھے۔ مشاعروں میں وہ اپنی آزاد نظمیں ترنم میں سنا کر مشاعرے لوٹ لیا کرتے تھے کہ مخدوم کس طرح ترنم میں اپنی آزاد نظمیں پڑھتے تھے۔ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، اپنا ارمان برف گندہ نقاب آئے گا، نظریں نیچی کیے شرمائے ہوئے آئے گا، نظریں نیچی کیے شرمائے ہوئے آئے گا، کاکلیں چہرے پہ بکھرائے ہوئے آئے گا، آ گئی تھی دل مضطر میں شکیبائی سی، بج رہی تھی میرے غم خانے میں شہنائی سی، پتیاں کھڑکی تو میں سمجھا کہ آپ آ ہی گئے، پتیاں کھڑکی تو میں سمجھا کہ آپ آ ہی گئے، سجدے مسرور کے مسجود کو ہم پا ہی گئے، سجدے مسرور کے مسجود کو ہم پا ہی گئے، میرے محبوب
میری نیند اڑانے والے میرے محبوب، میری نیند اڑانے والے میرے مسجود، میری روح پہ چھانے والے۔ اور آخری شعر ہے اس کا، آ بھی جا تاکہ میرے سجدوں کا ارمان نکلے، آ بھی جا تاکہ میرے سجدوں کا ارمان نکلے، آ بھی جا تا تیرے قدموں پہ میری جان نکلے۔ کہ مخدوم کس قدر پیارے انداز میں ترنم سے اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے میں مخدوم کی پوری کاپی تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مخدوم اپنی نظمیں بھی بڑے اچھے دلاویز، دلوں میں اتر جانے والے ترنم میں سنایا کرتے تھے۔ ان کی غزلیں بھی ان کی نظموں کی طرح خوش آہنگ ہوا کرتی تھی۔ غزل تو ہوتی ہی خوش آہنگ ہے، مگر نظمیں بھی خوش آہنگ ہوا کرتی تھی۔ اور غزلوں میں مخدوم نے اپنے جو فلسفہ ہے، ان کی جو پارٹی کا فلسفہ ہے، اس کو انہوں نے اپنی غزلوں میں بھی پیش کیا، نظموں میں بھی پیش کیا۔ نظمیں ابتدائی نظمیں تو ان کی رومانی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ پھر نظموں میں انہوں نے اپنی جو پارٹی کا فکر و فلسفہ ہے وہ پیش کیا۔ غزلوں میں بھی ابتدائی زمانے میں رومانی غزلیں ہیں ان کے پاس، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہیں کہیں اپنی جو فکر ہے، ان کی خاص فکر، اس کا بھی اظہار کیا۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف مخدوم کا تھا۔ ہم اندازہ کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ مخدوم کے بارے میں اور مزید جاننا چاہیں گے تو آپ یوٹیوب پر جائیے، مخدوم کے نام پر کلک کیجئے تو آپ کو مخدوم کے بارے میں اور بہت ساری معلومات مل جائیں گی، ان کی غزلیں بھی ملیں گی۔ اور اگر ریختہ.com پر جائیں تو مخدوم کی نظمیں، غزلیں آپ کو وہاں مل جائیں گی، ریختہ.com۔ مخدوم کی شعری تصانیف کا یہاں ذکر کرنا چاہیں گے جو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ تصانیف آپ کی نظر سے گزرنے چاہیے۔ ان کی تصانیف ہیں سرخ سویرا جو سب سے پہلے چھپا 1944 میں، گل تر 1961 میں شائع ہوا، بساط رقص جو ان کا کلیات ہے یہ 1966 میں شائع ہوا۔ اور اب ہم چند کتابیں آپ کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ یہ سفارش کردہ کتابیں آپ دیکھ لیجئے۔ سرخ سویرا، گل تر، بساط رقص کے علاوہ مخدوم محی الدین حیات اور کارنامے جو شاذ سلطنت کے PhD کا مقالہ ہے۔